بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہانی پیغام کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ میں نے اپنے بنگالی اردلی ابو احمد کے خیمے دریا سے کافی دوری پہ کھڑے کیے تھے۔ وہاں سے دریا کا نظارہ صاف و واضح طور پہ دکھائی دیتا تھا۔ دریا پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا، اس میں کشتیاں بھی چلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کا پاڑ غیر معمولی طور پہ چوڑا تھا، اس میں ہلکی ہلکی موجیں اٹھتی دکھائی دیتی۔ رات کو جب مجھے نیند نہ آتی تو میں اپنے خیمے سے نکل کے کچھ دوری پہ ایک بڑے سے پتھر پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ رات کے وقت آسمان پہ چمکتے چاند، ستاروں اور ان کی روشنی میں دریا کی موجیں لیتے پانی کا نظارہ انتہائی دلکش اور سحر انگیز دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت دور دور تک گہرے سناٹے کی حکمرانی ہوتی تھی، جس میں دریا کی اٹھتی گرتی موجوں کی آوازیں پراسراریت کا رنگ بھر دیتی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اس جگہ کی تنہائی، گھور تاریکی اور بے پناہ سکوت سے مجھے ڈر سا لگنے لگتا تھا۔ بوڑھی گنگا کی بلند ہوتی موجوں سے مجھے عفریت سے نکلتی دکھائی دیتے، تیز ہواؤں میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی۔ میں بڑی گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا، اپنے خوف اور گھبراہٹ پہ قابو پانے کے لیے آیتیں سورتیں پڑھنے لگتا اور فوراً ہی اپنے خیمے میں چلا جاتا۔ وہ رات انتہائی سرد و تاریک رات تھی۔ آسمان پہ بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا، میں نے مٹیالے ستارے نکلتے ہوئے تھے۔ ہر سو نیم تاریخی سی تھی، جس میں دریا کی ابھرتی موجوں کے چمکتے ہوئے سرے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ابھرنے ڈوبنے کی آوازوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت میں اپنی مخصوص پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اپنے اردلی ابو احمد کا انتظار تھا، جس سے میں نے ایک ضروری کام سے قریبی کیمپ میں بھیجا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس سے مجھے کچھ تشویش ہو رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور سامنے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ متاثرین کی بحالی کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب چند دنوں بعد ہم نے وہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ اس وقت میرا ٹرانسفر مشرق پاکستان میں نہ ہوئی تھی اور میں کراچی میں ملازمت کر رہا تھا۔ تمہاری چچی زریں، عمران اور ابا میاں جی اماں جی کے ساتھ یہاں بائی گھر میں تھے۔ ان سے جدا ہوئے مجھے 2-3 ماہ گزر چکے تھے۔ فطری بات تھی، مجھے ان کی جدائی محسوس ہوتی اور ان کے پاس جانے کی خواہش شدت اختیار کرتی۔ میں سگریٹ کی کش لیتے ہوئے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ماحول میں کچھ پراسراریت سی رچی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کچھ بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے آس پاس نظریں دوڑائیں، مگر ملجگی چاندنی میں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے وقفور خوف و گھبراہٹ کے زور سے ابو احمد کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ ابو احمد کہاں ہو؟ جواباً سکوت ہی رہا۔ پھر میری سماعت سے کوئی آواز ٹکرائی۔ میں چونکا، میرا دل زور سے لرزا۔ میں ایک دم پتھر سے اٹھ گیا۔ وہ آواز اب قریب آتی جا رہی تھی۔ میں سے پہچان گیا تھا، وہ پتوار میں چلنے کی آوازیں تھیں۔ جانے کون رات کو اس پہر نیم متلاطم دریا میں کشتی کھینچ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دریا کی سطح کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ مجھے کافی دوری پر ایک ہیولا سا دکھائی دیا، جو موجوں کے ساتھ بلند و پست ہوتا میری طرف کے کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ میں کچھ متحرک، کچھ خوفزدہ سا اسے قریب سے قریب تر آتے دیکھ رہا تھا۔ جلتا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ ہیولا، جو کسی کشتی کا ہی تھا، اب واضح سے واضح تر ہوتا جا رہا تھا۔ پتواروں کی آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کنارے سے آ لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ماحول کی پراسراریت میں کچھ اضافہ محسوس ہوا، جس میں
कुछ खौफ दहशत का रंग भी था। इसी वक्त चांद पर से बादल का टुकड़ा सरका, खफीफ सी रोशनी हुई। इस मलगजी रोशनी में मैंने कश्ती पर से किसी को उतरते हुए देखा। वो कोई औरत थी जिसकी सफ़ेद साड़ी इस नीम तारीकी में साफ दिखाई दे रही थी। कश्ती से उतर के वो मेरे सामने आने लगी। मैं खौफज़दा सा इसे देखने लगा। वो चलते चलते मेरे करीब आके खड़ी हो गई। वो जवान उम्र थी, इसकी उम्र अंदाज़न 19-20 साल से ज़्यादा ना होगी। इसका रंग सांवला था, चेहरे के नकुश तीखे थे। इसकी बाईं आँख के ऊपर किसी पुराने ज़ख्म का निशान था। डरो नहीं बाबू, मैं इंसान हूँ, वो बंगला ज़बान बोल रही थी। मुझे कुछ हौसला हुआ, यानी वो कोई भूत परीत नहीं थी। लेकिन तुम हो कौन, कहाँ से आ रही हो? मैंने उससे पूछा। मैं शाली हूँ, दरिया पार जो बस्ती है मैं वहाँ से आ रही हूँ, इसने जवाब दिया। वो बस्ती अभी तक मौजूद है। इस दरिया की तुग़यानी ने दोनों किनारे पे कोई बस्ती रहने नहीं दी। तुमने ठीक कहा बाबू, वाकई वहाँ सैलाब ने हौलनाक तबाही मचाई है, वहाँ कुछ नहीं बचा। उसने कहा। फिर तुम कैसे बच गई, कैसे ज़िंदा रह गई? मैंने मशकूक लहजे में पूछा। हर चीज़ मर जाया करती है बाबू, लेकिन धरती का इंसान कभी नहीं मरता, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे इसकी बात अजीब सी लगी, लेकिन मैं खामोश रहा और उसे अपने सामने पत्थर पे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। मैं भी उसके सामने पत्थर पे बैठ गया और उससे पूछा, तुम क्या ये बताना पसंद करोगी कि तुम इस वक्त इस भयानक रात को दरिया पार करके यहाँ क्यों आई हो? इसलिए बाबू कि मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा ज़रूरी काम है। मुझे मालूम हुआ था कि तुम कराची से आए हो और अब वापस जाने वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे मिलना ज़रूरी समझा। उसने कहा। कौन सा ज़रूरी काम है तुम्हें मुझसे? कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं बाबू, तुमने सिर्फ एक आदमी को मेरा पैगाम पहुंचाना है। कैसा पैगाम? वो कौन आदमी है? मेरा मंगेतर रहमत अली। ठहरो तुम ज़रा, पहले मेरी कहानी सुन लो, उसने कहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।